وہ کہتی ہے کہ میرا باپ یتیم، میری ماں یتیم، میں خود یتیم، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میری ماں جو تھی خالہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ جس وقت میں نے ان کا گھر جریش بھیجی، وہ تھوڑی دیر کے بعد میری جو ہونے والی ساس تھی وہ آ گئی، اس نے آ کے میری اماں سے بات کی، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یہ آزاد نہیں ہے، میں اس کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتی۔ کہتی ہے کہ میں بڑی حیران، میں نے کہا میں نے آج تک نہیں سنا کہ میرا کوئی چچا راز بھائی ہے یا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور ناظرین اکرام، وہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی رقم ہمیں ملی، اتنی بڑی رقم ملی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ اور واقعہ جو ہے وہ آج سے کم و بیش کوئی 65-70 سال پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے کی جو راویہ ہے وہ ایک خاتون ہے جو کہ پروفیسر یونیورسٹی میں بن گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ آج سے کوئی 65-70 سال پہلے ہم لوگ، میرا والد ہمیں لے کر کویت میں آ گیا، اور اصل میں فقر تھا، فاقہ تھا، حالات اچھے نہیں تھے۔ تو والد نے کہا کہ وہاں پر چونکہ کاروبار ہے اس کا موتیوں کا، تو وہ سمندر کے اندر وہ جو غواص ہوتے ہیں جی، تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ خیر، میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میرا والد موتیوں کی تلاش کرتے کرتے وہیں پہ غرق ہو گیا، والد فوت ہو گیا۔ کہتے جب میں پیدا ہوئی یتیم تھی، اور سبحان اللہ ابھی میں 40 دن کے نہیں ہوئی تھی کہ میری والدہ جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب میری پرورش، میرا والد جب آیا تو میری والدہ کی جو خالہ تھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ کہتے میں تو بالکل معصوم تھی، چھوٹی سی تھی، بالکل ابھی مہینہ ڈیڑھ کی تھی جب والدہ فوت ہوئی۔ کہتی ہے کہ میں نے اسی کو اماں کہنا شروع کر دیا۔ گھر ہمارا تھا، بہرحال وہ ہمارے جو محلے دار تھے اچھے تھے، ہمارا جو امام مسجد تھا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا تھا۔ میری جو اماں جو ہے وہ ہمسایوں میں جاتی، کو تھوڑا بہت محنت مزدوری کرتی، ان کے برتن صاف کرتی، صفائیاں کرتی، اور وہ کھانے کے لیے لے آتی اس طریقے سے۔ کہتے جب میں بڑی ہوئی تھوڑی سی تو اسکول میں مجھ کو داخل کروا دیا گیا۔ ہم نے اس ملک کی یعنی کویت کی جو نیشنلٹی ہے وہ ہمیں مل گئی، ہم نے حاصل کر لی۔ اس زمانے میں سہل تھا معاملہ، ویسے بھی وہ عرب تھے اصل۔ خیر، کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک اور گھرانہ تھا، وہ بھی ان کا ایک لڑکا تھا۔ ہم دونوں یعنی وہ بھی اسکول میں داخل، میں بھی اسکول میں داخل۔ کہتی ہے کہ میں بھی تعلیم میں بہت اچھی تھی، وہ بھی تعلیم میں بہت اچھا تھا۔ ہم بڑے ہوتے چلے گئے۔ اس وقت حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے گھر سے کچھ چیزیں لینا دینا، ہاں جی، جس کا ہمارے ہاں معمول تھا، کسی کا نمک ختم ہو گیا، مرچ ختم ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لینی دینی، تبادلہ وہ چلتا رہتا تھا۔ اور چونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی نہ کوئی مرد تھا، ہم دونوں ہی تھے صرف، یا ماں تھی یا میں تھی، تو بہرحال وہ ہمارا خیال بھی رکھتی تھی۔ کہتے کہ میں جب اسکول میں ثانویہ میں پہنچ گئی، میٹرک میں، تو ایک دن وہ جو لڑکا ہے وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، اس کی ماں آ گئی ہمارے گھر، مجھے ایک سائڈ پہ لے گئی، مجھے کہنے لگی کہ میں دیکھو اپنے بیٹے کا تمہارے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ تمہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ خالہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ باتیں مجھ سے تھوڑی پوچھنے والی ہیں، تم میری ماں کے پاس جاؤ، اس سے جا کے رشتہ طلب کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے رشتہ کیسے طلب کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر تم موافقت کرو تو پھر میں تمہاری خالہ سے یعنی امّے سے بات کروں، ورنہ میں۔ کہتے میں نے کہا خالہ دیکھو مجھے ذرا سوچنے دو، استخارہ کرنے دو، اس کے بعد میں غور و فکر کروں گی۔ تو ایسا ہے کہ میں اگلے ہفتے جریش بناؤں گی، میں اچھا جریش بناتی ہوں، اور میں تمہارے پاس بھیجوں گی، اور اس کو میں اس طریقے سے میں اس کو ڈیکور کروں گی، ڈھانکوں گی۔ اگر میں نے اس طریقے سے کیا، اس نے کوئی مجرد کوئی چیزیں بتائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موافق ہوں، اور اگر میں نے وہ جریش نہ بنائی اور نہ میں نے بھیجی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگلا کہتی ہے جمعہ آیا جب،
تو میں نے استخارہ کیا، غور و فکر کیا، تو دل نے تسلی جو ہی وہ یہی ہے کہ لڑکا بڑا ہی قابل، بڑا سمجھدار، اس کی شہرت بڑی اچھی۔ تو میں نے اپنی جو خالہ تھی، جو اماں جس کو میں کہتی تھی، میں نے اس سے کہا کہ جریش نہ بنائیں اور جریش ہمارے ہمسایوں کو بھیجیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بناؤ، بڑی واقعی مدت ہو گئی ہے۔ قصہ مختصر کہ جس وقت میں نے ان کے گھر جریش بھیجی، وہ تھوڑی دیر کے بعد میری جو ہونے والی ساس تھی وہ آ گئی۔ اس نے آ کے میری اماں سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتی ہوں۔ تو میری جو اماں تھی اس نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یہ آزاد نہیں ہے، میں اس کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی کہ اس لیے کہ اس کا ایک چچا رات بھائی ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے، اور میں اس کی اجازت کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکی جو ہے، جو اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے، کہتی ہے کہ میں بڑی حیران، میں نے کہا میں نے آج تک نہیں سنا کہ میرا کوئی چچا رات بھائی ہے یا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم جب سعودی عرب سے آئے یہاں پر تو بالکل ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ جو میرے ہونے والی ساس تھی وہ تو ناراض ہو کے چلی گئی۔ تو میں اپنی ماں سے میں نے کہا کہ تم نے مجھ کو غلام سمجھا ہوا ہے، تم مجھ کو بیچنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں بیٹی بات سنو، میں بیچنا نہیں چاہتی، تمہارا ایک چچا رات بھائی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بادیہ ہے، ہمارا جو صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر جو ہم رہنے والے ہیں، ہم جو خانہ بدوش کبھی تھے، اب تو نہیں ہے نا، ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپل ہیں، وہ تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا بھائی ہے اور اس کا تمہارے اوپر، تمہارا اس کے اوپر حق ہے۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جا کے سو جاؤ۔ کہتی ہے کہ میں نے نیند کیا آنی تھی، ساری رات میں نہیں سوئی۔ اگلا دن ہوا تو میری جو ماں ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے اپنا عبایا وغیرہ پہنا اور گھر سے، میں نے کہا کدھر جا رہی ہوں؟ اس نے میں کام جا رہی ہوں۔ کہتے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے گزر گئے، عصر کے بعد واپس آئی۔ جیسے ہی واپس پہنچی تو میں نے اسے کہا کہاں گئی تھی، کیسے گئی تھی، کس کے پاس گئی تھی؟ اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارا چچا رات بھائی جو ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ہمسائے میں اچھے لوگ ہیں اور وہ تمہارا باعزت طریقے سے رشتہ مانگ رہے ہیں، تو اس نے اوکے کر دیا، موافقت کر دی ہے۔ اب میں تمہارا رشتہ جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ کہتی مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں ذہنی طور پر تیار تھی۔ لو جی، ہم نے ان کو پیغام بھجوایا، میری خالہ نے، اس نے کہا کہ وہ میری بیٹی جو ہے وہ موافق ہے، آپ آ جائیں کسی دن۔ ناظرین کرام، کہتی ہے کہ جس دن انہوں نے آنا تھا ہمارے گھر میں، اس دن میرا چچا رات بھائی بھی ہمارے گھر آ گیا۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا، پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ 40 سال اس کی عمر تھی، میں اس کے مقابلے زیادہ چھوٹی تھی، بالکل معصوم سی بچی تھی۔ خیر وہ آگے بڑھا، اس نے آ کے مجھ کو ریشمی جوڑا پیش کیا۔ کہتی ہے میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں انگلش پاؤنڈ پیش کیے۔ کہتی وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی مجھ کو اتنی بڑی رقم بھی دے سکتا ہے۔ لو جی، اتنی دیر میں وہ جو میرے سسرال تھے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کے میرے چچا رات بھائی سے رشتہ مانگا، اس نے موافقت کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مادام تم موجود ہو تو ہم ابھی مولوی صاحب کو بجاتے ہیں، گواہ طلب کرتے ہیں، اور ابھی ہم نکاح کرتے ہیں۔ تو جی کہتی ہے کہ اسی رات میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد چند دن کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ کہتی ہے کہ میرا خامد انتہائی قابل، انتہائی ذہین فتین آدمی تھا۔ ہم دونوں نے پڑھائی جاری رکھی، میں نے الحمدللہ ماسٹر کیا، اور میرا جو خامد تھا اس نے پی ایچ ڈی کیا۔ اور اس زمانے میں خال خال لوگ ہوتے تھے جو پی ایچ ڈی کرتے تھے، اور جو یونیورسٹی کے اندر وہ بھی پڑھانے لگ گیا، میں بھی پڑھانے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 بیٹے عطا فرمائے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا
کہ میرا جو سب سے بڑا بیٹا تھا ماشاءاللہ 19 سال کا ہو گیا، ہم نے بڑا گھر خرید لیا، بہترین گھر، اس کے اندر ہم نے ایک بڑا سا کمرہ بنایا، اس کے اندر میری ساس اور میری اپنی جو خالہ تھی، والدہ کی خالہ، وہ اکٹھی الحمدللہ وہ رہ رہی ہیں، ہم بہترین زندگی گزار رہے ہیں، مالی حالت ہماری بہت اچھی۔ کہتے ہیں میں نے پتہ کرنا شروع کیا، چچا راز بھائی کا پتہ نہیں چل رہا، کہاں ہے، کدھر گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے گھر میں، ایک شخص آیا، اس نے دروازہ ناک کیا، اس نے آ کے کہا تم لوگ فلاں شخص بن فلاں بن فلاں بن فلاں کو جانتے ہو؟ کہتی ہے کہ جب میں نے وہ نام دیکھا تو میرے چچا راز بھائی کا تھا، میرا خاندان، میرا قبیلہ۔ میں نے کہا بالکل ہم جانتے ہیں، وہ میرے چچا راز بھائی ہے۔ اس آدمی نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہارا جو چچا راز بھائی ہے اس کا بہترین گھر تھا، اور یہ گھر جو ہے یہ ایک پروجیکٹ کے اندر آ گیا ہے، واللہ عالم وہاں پہ گورنمنٹ کو بلڈنگ بننی تھی اور اس کے اندر اس گھر کی ان کو ضرورت تھی۔ اب وہ گھر والوں کی تلاش میں گورنمنٹ، وہ ادارے جو ہیں اس کے پیچھے کہ بھئی یہ کس کا گھر ہے، کہاں ہے، وہ ملا نہیں۔ اب وہ اس کے وارث کی تلاش میں کرتے کرتے وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں تمہارے چچا راز بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے الا کہ تم جو اس کی چچا راز بہن ہو۔ اور ناظرین کرام، وہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی رقم ہمیں ملی، اتنی بڑی رقم ملی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کہانی کا ابھی اختتام نہیں ہوا ہے، میں جو اس کو مختصر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مشکل ترین حالات کے بعد آسانی والے بہترین خوبصورت ایام جو ہیں ان کی بھی توقع رکھیں۔ اب ذرا تصور کریں، وہ کہتی ہے کہ میرا باپ یتیم، میری ماں یتیم، میں خود یتیم، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میری ماں جو تھی خالہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی مایوس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ وہ ہم نے الحمدللہ اس مال و دولت سے استفادہ کیا، پیسہ پھر بھی بچ گیا۔ ہم نے مشورہ کیا تو لو جناب، ہم نے پھر افریقہ کے اندر جا کر اپنے چچا راز بھائی کے نام کی مسجد بنائی، ہم نے وہاں پر جو ہے تحفیظ القرآن کا مدرسہ کھولا، اور وہاں پر الحمدللہ لائبریری، وہاں پر وہ سارا جو ہے اسلامک سینٹر پورا بنایا، تبلیغ کا، دعوت کا۔ کہتی ہے میرا خامد اور میں ہر 6-8 مہینے کے بعد وہاں جاتے، جا کے اس کا اشراف کرتے۔ ایک دن میرے خامد کو خیال آیا، اس نے کہا کہ مسجد کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیکوریشن ہونی چاہیے، خوبصورت ڈیکوریشن۔ کہاں سے ڈیکوریشن؟ پتہ چلا جی مراکش کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں، لو جی ان سے رابطہ کیا گیا، مراکش کے لوگ آ گئے، انہوں نے ڈیکور کرنا شروع کر دیا مسجد کو۔ ہم نے مسجد کے اوپر اپنے وہ چچا راز بھائی کا نام لکھا تھا۔ اب جو ڈیکور کرنے والا تھا اس نے کہا یہ جو نام ہے اس نام کی ایک مسجد مراکش کے اندر بھی ہے۔ لو جی وہ کہتی ہے کہ ہمیں وہ شوق جو تھا، ہم مراکش چلے گئے، ہم نے جا کے دیکھا واقعی وہی نام تھا۔ لوگوں نے اس کی تصاویر دکھائی، جب تصاویر دیکھی میں نے پہچان لیا یہ میرا چچا راز بھائی ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے خیر جو ہے وہ یہاں پر اس ملک کے اندر بھی بانٹی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو سمجھ لیجیے، رشتہ داری تعلق یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عربوں کے ہاں یہ چیز جو ہے بڑی پائی جاتی ہے، اور میں یہ اس بات کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں کو اگنور کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا ان کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔